تو اب ہم بڑھتے ہیں کلیدی خطاب کی طرف. تو آج کی ہماری کلیدی خطاب کے لیے جو ہیں ہمارے مقرر تو وہ ٹوسٹ ماسٹر، جو ہماری ٹوسٹ ماسٹر برادری ہے پاکستان کی، اس میں نہ صرف ان کا بلکہ ان کے خاندان کا بڑا اہم کردار ہے. بہرحال لیکن ایک دلچسپ بات ضرور ہے کہ ٹوسٹ ماسٹر میں یقیناً بہت سی فیملی ہیں. تو کہیں ہم نے یہ دیکھا ٹوسٹ ماسٹر فیملی میں کہ والد صاحب ہیں اور پھر آگے ان کی اولاد ہے، کہیں ہم نے دیکھا والدہ صاحب ہیں اور ان کی اولاد ہے، کہیں ہم نے یہ دیکھا میاں اور بیوی ہیں. لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پورا خاندان ٹوسٹ ماسٹر میں آ گیا ہو. کچھ نہ کچھ تشنگی باقی رہ جاتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً یہ خاندان یہ تشنگی بھی پوری کر دے گا. تو ٹوسٹ ماسٹر کی یہ خوبصورت رکن جن کا بہت اہم کردار رہا ٹوسٹ ماسٹر کلب کی بنیاد رکھنے میں بھی، وہ ہمارے پچھلے سال کی ایریا ڈائریکٹر بھی رہیں، وہ ایک استاد بھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات جو یہاں پہ بات کریں گی وہ موضوع ہے یوم آزادی اور ہماری ذمہ داریاں بحیثیت والدین. شمع محفل آپ کے حوالے. ٹوسٹ ماسٹر ارم غیاث. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. مجھے بس یہ بتا دیں کہ ٹائمر کون ہے تاکہ میں پن کر لوں. عمران رانا، ڈویژن بی، ڈسٹرکٹ 122. اوکے جی ٹھیک ہے، صحیح، تھینک یو. اچھا جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈی ٹی ایم راشد دستگیر صاحب کا کہ ایک تو آپ نے بہت اچھے الفاظوں میں بیان کیا، ہماری تعریف کی، بہت بہت شکریہ. اور یہ ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اجلاس میں، تو میں جناب محترم ڈی ٹی ایم راشد دستگیر صاحب کا اور حسن خطابت ٹوسٹ ماسٹرز کلب کا کی بہت بہت شکر گزار ہوں. 14 اگست کے بارے میں جب بات کرنے کا خیال آتا ہے تو دماغ میں مختلف قسم کے موضوعات جنم لینے لگتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب کی دفعہ کچھ کیوں نہ ایسے موضوع پہ بات کی جائے جو کہ اکثر ہماری خاص طور پہ ٹوسٹ ماسٹر کی جو مجالس ہیں ان میں ذرا نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اس کو کچھ پیرنٹنگ ایشوز تربیت کے بچوں کے حوالے بات کی جائے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے جو اراکین ہیں وہ بذات خود والدین ہیں، اور اگر جو والدین نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم کچھ اس طرح کی خاص طور پہ اوور آل نئی نسل کی تربیت کی بات کریں تو وہ ٹاپکس ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی چھوٹے بہن بھائی یا کوئی نہ کوئی ایسا لوگوں کا گروپ ہوتا ہے ہم سب کے آس پاس جس پہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں یا ہم ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک والدین کے حوالے سے نہیں بات ہو رہی، والدین ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکیں گے، لیکن اسٹل جو والدین نہیں ہیں وہ بھی کچھ پوائنٹس جیسے کہ ٹوسٹ ماسٹر راشد دستگیر ڈی ٹی ایم راشد دستگیر صاحب نے کہا کہ جی یہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کو بولتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا. تو کچھ ایسے ہی پوائنٹس میرے ذہن میں تھے کہ میں نے سوچا کہ ان پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات کی جائے. اب اگر ہم دیکھیں اوور آل ظاہر سی بات ہے 14 اگست آنے والا ہے، یوم آزادی ہمارا قریب ہے، تو ہم ایک معاشرے کی اگر بات کریں تو اس میں جو اکائی ہے، معاشرے کی اکائی، وہ گھر ہوتا ہے یا پھر خاندان ہوتا ہے، اور وہ خاندان کن سے جنم لیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی افراد سے یا فرد سے. ٹھیک ہے، اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جی فرد کی جو شخصیت سازی ہے یا جو ایک فرد کی کردار سازی ہے اس میں اس کے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا کتنا رول ہوتا ہے، اور وہ کہاں کہاں ان رول میں کمی بیشی کر جاتے ہیں. یہ جو بھی میں بول رہی ہوں اس کی پہلی مخاطب میں خود ہوں. میں خود بہت ساری باتیں اپنے آپ کو باور کرانا چاہتی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ جو سامعین ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. حالیہ پچھلے کچھ برسوں میں ایک میری آبزرویشن یا مشاہدہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کہ جس کے ہم فرد ہیں، ایک عدم برداشت اور میانہ روی کی کمی، اور ساتھ ہی میں ایک لا قانونیت کا کچھ ٹرینڈ یا کلچر یا اس کو کوئی بھی نام دے لیں،
وہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا جا رہا ہے. تو اب اس میانہ روی کی کمی یا اس عدم برداشت کی کمی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے بہت سوچا اس بات پہ, اور پھر یہ ہے کہ میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے, اور میں نے سوچا کہ جہاں میں خود اپنے بچوں پہ ان کی اصلاح کا کام کر رہی ہوں, وہی میں وہ پوائنٹس یا وہ جو بھی عوامل ہیں میں آپ کے ساتھ بھی ان کا کچھ تذکرہ کروں. سب سے پہلی بات جو ہے جس پہ ہم سب کو اور اپنی آنے والی نسل کو ان کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے اخلاق اور کردار کی بلندی پلس سینس آف اونرشپ. اچھا, اب سینس آف اونرشپ کی بات کریں تو ہم زیادہ تر بس اپنے خاندان اور اپنی فیملی سے باہر نہیں نکل پاتے. ٹھیک ہے, ہم اونرشپ اپنے گھر کے ساتھ اگر ہو, اپنے خاندان کے ساتھ, تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, گھر کی بات باہر جا کے باہر نہیں بتانی, بچوں کو یہ بات شروع سے بتا دی جاتی ہے اور وہ بس بچے نا اسی کو ایک اونرشپ سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سینس آف اونرشپ یہ نہیں ہوتا. سینس آف اونرشپ جب تک آپ میں ایک امپیتھی یا ایک دوسرے لوگوں کا احساس کرنے کی جو ایک فیلنگ ہے نا, جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک سینس آف اونرشپ انکمپلیٹ ہے. اب کیا ہے کہ ہم لوگ عموماً ایکسکیوز می ایک منٹ, جی سوری, وہ میری مدر تھی, ناک کر رہی تھی. اچھا جی, تو کیا ہے کہ ہم اپنے گھر, اپنے ملک کو ہم اپنے گھر کی طرح نہیں سمجھتے. ایک فیلنگ آف اونرشپ, فار ایگزامپل ہم اگر کار میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بیچ میں بچے کھاتے پیتے ہیں, وہ روڈز کے اوپر کچرا پھینکتے چلے جاتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں لوگ بیچ میں پارک کر کے, کبھی کوئی ماسک لے رہا ہے, کبھی کوئی اور چیز لینا, بیچ میں اینڈ روک کے پیچھے کتنی لمبی لائن لگتی چلی جاتی ہے, اس کا ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. یہ تو پھر ڈس اون کرنا ہوا نا, اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو تکلیف دینا, ہم اس کا احساس نہیں کرتے. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے گھروں کے سامنے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے اپنے ساتھ ہوا کہ کہیں شادی بیاہ میں گئے اور ہماری کار کے اینڈ پیچھے کسی اور کوئی اور اپنی کار پارک کر کے چلا گیا. اچھا, پھر ہینڈ بریک جو ہے وہ بھی کھلا نہیں چھوڑ دے کہ چلو بندہ خود ہی اس کو دھکا لگا لے. کتنی زیادہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ جی دوسرے کا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ آپ دوسرے کا احساس کریں. اکثر ہوتا ہے کہ باہر روڈ پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, چلو دن کی حد تک تو صحیح ہے, لیکن رات کے اوقات میں کرکٹ میچ جو ہے اکثر بچے وہ شروع کر دیتے ہیں, اور وہ گھمسان کا رن پڑتا ہے کہ بس آپ سو نہیں سکتے رات کو. اکثر رات کو لاؤڈ اسپیکرز میں ہوتا ہے کہ بھائی لوگ تقاریب جو ہے وہ منعقد کر لیتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ رات کو سو نہیں پاتا. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہم اس میں اگر تھوڑا سا سیکھ لیں کہ دوسرے کا جو خیال ہے یا دوسرے کا جو احساس ہے وہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ سب اون کرنا ہوا جب ہم گلی میں ٹینٹ لگا کے روڈز کو بلاک کر دیتے ہیں اور لوگوں کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ آس پاس آنے والی گاڑیاں کس طرح سے گزریں گی. تو یہ تو اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو, اپنے سٹی کو یہ سب ڈس اون کرنے والی باتیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی بات کہ سینس آف اونرشپ. بچوں کو کار میں, چھوٹے بچوں کو ایک شاپر دے دیا جائے کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کے ریپرز آپ اس شاپر میں جمع کرتے رہیں, اور اس کے بعد جب گھر پہنچے تو وہ شاپر جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں, کچرے میں ڈال دیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. بے شک ہمارے ملک میں کچھ مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو رہا ہے, روڈز خراب ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان چیزوں پہ تو کام نہیں کر سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چھوٹی سی ایک چیز, میں دوسروں کا خیال کرنے کے بارے میں جیسے بات کر رہی ہوں کہ میرے بچے جیسے چھوٹے ہوتے تھے تو میں نے ان کو ہمیشہ اس بارے میں کانشیس کیا کہ دیکھیں آپ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں, اور ایون
کوئی بات کرے تو فیشل ایکسپریشنز ایسے نہ دیں کہ اس کو برا لگے. بچیوں میں کبھی کبھی عادت ہو جاتی ہے آئیز رول کرنے کی یوں یوں. میں نے بڑا چیک کیا کہ اگر کسی بھی بچے نے اس طرح سے کیا ہے کہ بیٹا یہ آپ نے کس قسم کا ایکسپریشن دیا ہے, اور یہ نہیں کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ بچوں کو اگر چھوٹی عمر سے کانشیس کیا جائے تو وہ اپنی جو ایک باڈی لینگویج کہہ لیں یا ایک نان وربل ایسپیکٹ آف کمیونیکیشن ہے, وہ اس کو بہت حد تک ان کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے آپس میں اس طرح سے سرگوشیاں نہ کریں کہ دو لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ایک کو چھوڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں صرف دوسروں کا احساس کرنے سے ریلیٹڈ. ایک میں آپ سے انسیڈنٹ چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی صرف مثال کے طور پہ کہ ابھی ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے تو وہاں لینڈ سلائڈنگ میں ہمیں 2 جگہ پھنسنا پڑا اور ہمیں 5 گھنٹے ایک جگہ اور 4 گھنٹے دوسری جگہ ہمیں ویٹ کرنا پڑا. تو کچھ وہاں مقامی پھل فروش آ گئے تو بچوں میں نے اس میں سے کچھ چیزیں لی, خوبانی وغیرہ خریدی اور میں نے بچیوں کو وہ شاپرز دیے اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ, اور جو فیملیز وہاں رکی ہوئی ہیں خواتین وغیرہ سب روڈ پہ کھڑے ہوئے, ظاہر سی بات ہے کتنی دیر پہ گاڑی میں بیٹھا رہ سکتا ہے, ویٹ کر رہے تھے. لیکن میں نے بچیوں کو یہی بولا کہ دیکھیے آپ جو ہے جائیے اور سب کو آفر کیجیے تاکہ بچوں میں یہ احساس آئے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر بھی جب آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ دوسروں کو فوقیت دیں. یہی چیز جو ہے اونرشپ کا جو احساس ہے نا وہ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. اور آپ یقین کریں گے وہ بچیاں ڈسٹریبیوٹ کر کے آئیں تو شاپرز خالی تھے اور مین وائل وہ کئی دوستیں بھی بنا کر آ گئی تھیں, بہت ساری آنٹیاں جو ہے وہ ان کی فرینڈس بھی بن گئی تھی. یہ تک اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ اپنے لوگوں کو اون کرتے ہیں تو لوگ بھی پھر آپ کو اون کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ چھوٹی سی بات اونرشپ سے اگر ریلیٹڈ ہے تو اس میں بچوں کو سکھایا جائے کہ آپ اپنے ریلیجن کو بھی اون کریں, آپ اپنے مذہب کو بھی اون کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری باتوں کا تقاضا کرتا ہے. بچوں کو بتائیں کوئی ایسی نامناسب پوسٹ جو ہے وہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے, کوئی پوسٹ اگر بچے ٹین ایجرز ہیں تو آپ سے ضرور چیک کرا لیں. انسٹا پہ, فیس بک پہ, کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ اگر کچھ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے جیسچرز دیکھ لیں, آپ ان کے فیشل ایکسپریشنز چیک کر لیں, آپ یہ دیکھ لیں کوئی انہوں نے کوئی آبجیکشنیبل شاعری تو نہیں لگا دی. بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. صحیح ہے, میں خود اپنی بچیاں اسکارف لیتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں بیٹا دیکھو ایسی کوئی بات نہیں کرنا کہ کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ دیکھو بچی نے اسکارف پہنا ہے اور ایسی کوئی بات کر دی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ایک بات میں نے اونرشپ کی, دوسری بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی تھوڑی سی اخلاق کی. یہ ایک چیز ہے کہ جس کا تقاضا ہم سے ہمارا مذہب, ہماری سوسائٹی سب کرتے ہیں, لیکن بس افسوس کی بات ہے کہ کہیں کہیں یہ جو اخلاق کا پہلو ہے یہاں پہ ہم لوگ مفلسی دکھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس واٹ آئی پرسنلی تھنک کہ اس کا بھی تعلق نہ ایک اخلاق سے ہوتا ہے. اکثر میری اپنا یہ نوٹ کیا, ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو, کہ کسی کی زندگی میں کوئی خلا ہوتا ہے نا, ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم وہ والی بات اس کے سامنے نہ کریں. فار ایگزامپل کوئی جاب لیس ہے, ٹھیک ہے, کسی کی شادی نہیں ہوئی, کوئی بے اولاد ہے, ہم وہی جو باتیں ہیں ان کے سامنے ہم اپنی ان بلیسنگس کا ذکر کر جاتے ہیں, ہم ایسی پوسٹ ان کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں, ہم ان سے گفتگو میں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. ہمارے کوئی جاننے والے تھے تو بس اللہ کی مرضی اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس کپل نے لوگوں کو یہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ لوگ ہم سے اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو بات ہے جس کی کوئی بھی محرومیاں, کسی کی زندگی میں کوئی خلا ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسی جو بات نہ خود کریں کہ جس سے ان کو ان کا خلا اور زیادہ محسوس ہو یا وہ دل گرفتہ ہو جائیں, اور اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں ٹرین کریں کہ وہ بات کرتے ہوئے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے کریں. ٹی وی پہ ایک شو کوکنگ کا آتا تھا تو طاہرہ متین صاحبہ ایک تھیں, اس کو ہوسٹ کرتی تھیں.
تو طاہرہ متین صاحبہ کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا, کسی نے ان کو شارٹ کر دیا تھا, مطلب کسی نے ویسے آن دا اسپاٹ ان کو گولی مار دی تھی, رابری کا انسیڈنٹ تھا. وہ اپنی عدت گزار کر آئیں اور کسی نے, آئی تھنک ان کا فرسٹ ویک تھا ٹی وی پہ عدت کے بعد, کسی خاتون نے ان سے ایسی باتیں کی کہ جی مجھے آپ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کیک بنانا چاہ رہی ہوں, اور مجھے آپ ہارٹ شیپ کا اور آپ ایسا کیک بنا کے دیں جو میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آئے. اور مطلب لٹرلی وہ مستقل اپنی ہسبینڈ کی پسند اور ناپسند کی بات ویلنٹائن ڈے سے کنیکٹ کر کے کرتی رہی. اب میں آبزرو کر رہی تھی کہ وہ جو شیف تھی ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے رونے سے باز رکھا ہوا تھا. تو یہ جو ہماری ایک سینس آف امپیتھی ہے نا, اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو جنریشن ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو بھی اس چیز کو لے کے بہت کانشیس کریں. ٹھیک ہے, اب وہی بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں, تو صرف کہنے سے نہیں بن جاتے زندہ قوم, اس کو بہت ساری چیزوں سے ثابت کرنا پڑتا ہے, اپنے قول و فعل سے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. گھر میں اگر بزرگ ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھوں سے بزرگوں کو پھل فروٹس وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ دلوائیں. میری ساس جب حیات تھی تو میں بچوں کے ہی ذریعے ان کو فروٹس وغیرہ دلواتی تھی, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کے دلوں میں بزرگوں کے لیے وسعت پیدا ہو گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے اپنی امی کو یہاں لانا پڑے گا اپنے پاس. ظاہر میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہے, اب بیچاری چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, لیکن وہ جو 10-15 سال پہلے کی ٹریننگ تھی وہ اب کام آتی ہے کہ اب مجھے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ جاؤ اور نانی سے پوچھو کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. باقی ایک چیز اور کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, وہ ایک سینس آف کمٹمنٹ ہے کہ بچوں کو سینس آف کمٹمنٹ سکھائیں, خود بھی اس بات کا خیال رکھیں. استقامت کا احساس اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. بس میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ جو بات کرے مسلمان ہمیشہ قول و فعل کا سچا ہوتا ہے. اکثر ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہم آئیں گے, ہم اٹینڈ کریں گے اور ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں یا ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے. تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ایک سینس آف کمٹمنٹ ہے اس کو کبھی نگلیکٹ نہ کریں, اس کو کبھی فراموش نہ کریں. ایک دفعہ جو بات کہہ دی بس اب اس پہ آپ قائم رہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک بات ڈن کر دی, اب آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. بس اب جب تک کوئی بہت سیریس ایکسکیوز نہ ہو آپ اپنی بات سے پھرے نہیں. اور یہی بات ہمیں نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ بات میں نے اس لیے شامل کی کہ میں نے یونیورسٹی میں نئی جنریشن میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھی. وہ کسی چیز کو کمٹ کر لیتے ہیں, جب وہ دن آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے جس کے لیے انہوں نے اتنا پرومس کیا تھا کہ ہم آئیں گے یا ہم کوئی رول پلے کریں گے یا ہم پارٹ لیں گے اس چیز میں. تو بس اب ظاہر سی بات ہے خلاصہ کلام کے طور پہ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ڈیفینیٹلی جب تک ایک شخصیت سازی کے طور پہ ہم کام نہیں کریں گے, اپنے نئی نسل کی شخصیت سازی میں کوئی رول نہیں پلے کریں گے, تب تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بے ربط معاشرہ جو ہے وہی رہے گا. اور ہمیں اگر اپنے معاشرے میں ربط پیدا کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں افراد کو مضبوط کرنا ہوگا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.